عملیات پر مبنی دل دہلانے والی داستان۔ پیج کے تمام ممبران کو سلام اور مفت میں ڈھیر سارا پیار۔ آج ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس میں ایک بدبخت عورت اولاد حاصل کرنے کے لیے گندے عملیات اور شیطان کی کاری طاقتوں کا سہارا لے کر تمام حدیں پار کر دیتی ہے۔ نوٹ: کمزور دل والے حضرات پیچھے والی آخری سیٹوں پر بیٹھ جائیں اور اپنے اپنے پاپ کارن اٹھا کر چبانا شروع کر دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بنا کسی ڈرامے کے اور سنتے ہیں آج خیر و شر کی اچھوتی حقیقت پر مبنی شہکار کہانی۔ بشیر خان لاہور کا رہائشی تھا۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے، تینوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور تینوں کے پاس اولاد جیسی نعمت بھی تھی۔ بشیر خان کے 2 ہی چھوٹے بیٹے تھے، باقی سب کی اولاد بڑی تھی۔ بشیر خان اور اس کے دونوں بھائی ڈرائیور ہی کرتے تھے۔ بشیر خان تو لاہور میں ہی گاڑی چلاتا تھا۔ بشیر کے 43 نمبر گاڑی سارے لاہور کا چکر لگاتی تھی، جبکہ اس کے بڑے بھائی لاہور سے پشاور تک جاتے تھے۔ خان ٹرانسپورٹ۔ ان کے باپ شہروز کا نام کافی مشہور تھا، اسی نام کی وجہ سے انہیں معقول تنخواہ پر رکھ لیا گیا تھا۔ تینوں بھائیوں میں اتفاق تھا، سب پیار محبت سے رہتے اور زندگی بہت ہی خوبصورت گزر رہی تھی اور شاید آگے بھی گزرتی اگر بشیر کے ساتھ ایک برا واقعہ پیش نہ آتا۔ بشیر خان کی ڈیوٹی رات 11 بجے ختم ہو جاتی۔ وہ اپنی گاڑی اڈے پر دوسرے بندے کو دے کر سارا پیسہ جمع کروا کے گھر آ جاتا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کا بیٹا حافظ تھا، وہ رات 12 بجے تک ٹی وی پر تلاوت سنتا تھا۔ بشیر خان جب بھی رات کو گھر آتا تو بھتیجے کے کمرے میں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی اور بے اختیار اس کے قدم اپنے بھتیجے کے کمرے کی طرف چل پڑتے۔ وہاں کافی دیر بیٹھ کر تلاوت سنتا تو روح کو سکون پہنچتا، اس طرح اس کے دن بھر تھکاوٹ اتر جاتی اور پھر وہ سونے چلا جاتا۔ منگل کا منحوس دن تھا جب رات کو بشیر نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور گاڑی اڈے پر کھڑی کرنے کے بعد اپنی موٹر سائیکل نکالی اور گھر کی طرف رفت۔ 7 اپ اسٹاپ سے سیدھا شیرو پل کی طرف مڑ گیا۔ اس کے آگے بڑی آبادی کے قریب ان کا بڑا سا گھر تھا۔ اس راستے سے گزرنے کے لیے اسے روزانہ قبرستان سے گزرنا پڑتا تھا۔ قبرستان سے چند قدم دور اس کی موٹر سائیکل نے چلنے سے جواب دے دیا۔ موٹر سائیکل کا پلگ شارٹ ہو گیا اور وہاں دور تک کوئی مکینک بھی نہیں تھا۔ واپس جاتا تو بہت دیر ہو جاتی، گھر کا فاصلہ تھوڑا سا تھا، سو بشیر نے پیدل چلنے کا سوچا اور موٹر سائیکل کو کھینچتا دھکیلتا قبرستان سے گزرنے لگا۔ وہ یہاں سے پہلے بھی گزرتا رہتا تھا مگر اسے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ آج نہ جانے کیا بات تھی کہ قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک پراسرار سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ وہ خوفزدہ ہو کر چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ بشیر خان نے خود کو سنبھالا اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا، مگر کوئی تو پراسرار چیز ضروری تھی جو ماحول کو گواہ بنا رہی تھی۔ ابھی وہ قبرستان کے وسط میں ہی تھا کہ ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ کسی عورت کی آواز تھی، پکی ٹائلوں سے بنی قبر کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی۔ بشیر خان کا تجسس جاگ اٹھا اور آنکھوں میں خوف آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قبر کے قریب گیا۔ عورت کی آواز اب واضح ہو چکی تھی، لیکن کافی کوشش کے بعد بھی بشیر خان عورت کی آواز الفاظ کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ اور آگے بڑھا۔ روح افزا منظر اس کے آنکھوں کے سامنے تھا، ایک نوزائیدہ بچے کی کفن میں لپٹی لاش اور کھلی قبر۔ سب سے عجیب بات کہ لاش میں ایک عورت بالکل برہنہ ننگی تھی، اس نے اپنے بال پوری طرح سے کھولے ہوئے تھے اور بچے کا کفن اتار کر کچھ کہہ رہی تھی۔ پہلے تو بشیر نے سوچا چپ چاپ یہاں سے کھسک جاؤں، مگر اس کی ضمیر نے اجازت نہ دی۔ وہ عورت اس بچے کی لاش کی بے حرمتی کر رہی تھی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بشیر خان فرض بنتا تھا کہ وہ اسے روکے۔ بشیر کا پختونی خون جوش میں آیا اور فیصلہ کیا خواہ یہ عورت کوئی ماروی مخلوق ہی کیوں نہ ہو، اسے روکنا ہوگا۔ مگر وہ پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ عورت آخرکار کر کیا رہی ہے۔ وہ دبے پاؤں قبر کے بالکل پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ عورت بچے کو سرما لگا رہی ہے اور عورت نے اپنی انگلی سے ایک بندیا بچے کے ماتھے پر لگائی اور پھر نامعلوم زبان میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ بچے کے اور بیٹھ کر ساتھ بھرے پانی کے گھڑے سے اوپر پانی پھینکنے لگی۔ بشیر خان کے سمجھ میں آئی کہ یہ عورت کیا کر رہی ہے۔ بشیر خان نے سن رکھا تھا کہ ایسے عمل بے اولاد عورتیں کرتی ہیں تاکہ انہیں اولاد ہو سکے۔ بشیر خان قبر اوٹ سے نکلا اور اس عورت کو بالوں سے پکڑ لیا اور ایک زوردار جھٹکے سے عورت کو بچے کی لاش سے ہٹایا۔ جاہل عورت، یہ کیا شیطانی کام کر رہی ہے تو؟ عورت بدحواس ہو گئی۔ بشیر خان نے ابھی تک عورت کے بال پکڑے تھے۔ مجھے چھوڑ دو، تجھے چھوڑ دوں تاکہ تو پھر یہ گندا کام کرے؟ میں تمہیں خوش کر دوں گی، تم جتنی دولت چاہتے ہو میں دوں گی۔ مگر بشیر خان نے عورت کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بشیر خان نے عورت کو ایک اور جھٹکا دیا۔ میں تو اب تمہیں تھانے ہی میں چھوڑوں گا۔ تھانے کا نام سن کر عورت کی آنکھوں میں خوف سما گیا۔ ایسا مت کرنا، سارے خاندان میں میری بے عزتی ہو جائے گی۔
عورت نے بشیر کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اچھا تو پھر وعدہ کر آئندہ کبھی ایسا گھٹیا کام نہیں کرے گی۔ کپڑے پہن اور چل میرے ساتھ، میں تجھے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ نہیں نہیں، میں گھر چلی جاؤں گی، تم میرے ساتھ نہ آؤ تو مہربانی ہوگی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ تو ضرور جاؤں گا اور تیری کسی بڑے سے بات کروں گا تاکہ تو آئندہ ایسا قدم نہ اٹھا۔ اچانک وہ بشیر کے قدموں میں جھک گئی۔ بشیر خان نے سمجھا وہ اس کے پاؤں پکڑے گی اور ساتھ نہ آنے کی منت سماجت کرے گی، مگر بشیر کے تمام اندازے غلط ہو گئے۔ عورت نے جھک کر بشیر خان کے قدموں کے پاس سے گھڑا اٹھایا اور کمال کی پھرتی سے اس کے منہ پر دے مارا۔ بشیر خان نیچے گرا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ عورت نے پاس پڑے دوپٹے سے اپنا منہ ڈھانپا اور قبرستان سے باہر کی طرف بھاگی۔ سڑک پر جا کر عورت نے ایک رکشہ روکا اور غازی روڈ جانے کو کہا۔ غازی روڈ اتر کر ایک گلی میں داخل ہوئی۔ تھوڑا دور پیدل چلنے کے بعد سیڑھیاں چڑھی اور اوپر فلیٹ میں چلی گئی۔ فلیٹ میں سامنے ایک شخص بیٹھا تھا جس کی عجیب و شکل تھی۔ عورت اس کے پاس جا کر بیٹھی اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں جانتا ہوں کہ سکینہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی، بس تم کالی طاقتوں کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، ورنہ عمل کے رکنے سے تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، اور یہ تمہارا پہلا عمل تھا جس کو آپ کالی طاقتیں کچھ نہ کر سکیں۔ اب میں کیا کروں آپ بتائیں۔ اب تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کام کو اس نامراد نے روکا ہے اب یہ کام وہی کرے گا۔ تمہارا عمل ضرور پورا ہوگا، اور اگر کالی طاقتوں نے چاہا تو تمہیں ضرور اولاد ملے گی، لیکن تم روزانہ کی طرح ہمیشہ مجھے خوش کرو تو۔ آخری الفاظوں پر اسے شیطانی آدمی کی ہونٹوں پر ہوش سے مسکراہٹ تھی۔ مجھے اولاد کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا میں کروں گی، سکینہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ آدمی اٹھا، چٹائی بچھائی، دروازہ بند کیا اور دونوں راز و نیاز میں گم ہو گئے۔ بشیر ہوش میں آیا تو وہ عورت جا چکی تھی اور نہ جانے پتہ نہیں کتنی دیر وہ قبرستان میں بے ہوش پڑا رہا۔ گھڑی کی ٹھکری نے اس کے سر کو بہت گہرا زخم دیا تھا۔ بشیر خان نے گھر جانے کا ارادہ کیا، مگر جانے سے پہلے اس نے بچی کو دفن کیا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے بھتیجے کے کمرے میں گیا جو اس وقت تلاوت کا قرآن پاک سن رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر سونے کے لیے چلا گیا، کیونکہ صبح اسے جلدی اٹھنا تھا اور موٹر سائیکل بھی ٹھیک کروانی تھی۔ 4-5 دنوں میں یہ واقعہ اس کے ذہن سے ختم ہو گیا، مگر جب بھی چھٹی کے وقت قبرستان سے گزرتا تھا تو اسے وہ عورت یاد آ جاتی تھی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے عورت کو بھگا دیا ہے، بس اب ختم ہو گئی، مگر اس کی زندگی کا سب سے بھیانک حصہ تو اب شروع ہونے والا تھا جب اس سے وہ لا علم تھا۔ منگل کا دن پھر آ گیا۔ ڈیوٹی سے آ کر بشیر گھر میں داخل ہوا، تھوڑی دیر تلاوت سنی اور پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کی بیوی اور بچے حسب معمول سو چکے تھے، وہ بھی سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ اٹھا۔ اس نے اپنے بستر کی طرف دیکھا، اس کا اپنا ہی ہم شکل وہاں سو رہا تھا۔ وہ باہر نکلا اور خود بخود اس کے قدم زمین سے اڑ گئے۔ وہ اڑتا ہوا ایک قبرستان میں پہنچا۔ وہ کوئی اور ہی قبرستان تھا۔ ایک چھوٹی سی قبر کے پاس وہ اترا۔ وہ غیر ارادی طور پر ہاتھوں سے قبر کو کھودا۔ قبر گیلی اور تازہ ہی تھی۔ چند لمحے ہی قبر کھودنے کے بعد ایک بچے اس کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے بچے کے لاش کو ایک طرف رکھا اور قبر کو بڑی مہارت سے بند کر دیا۔ بچے کو اٹھایا اور پھر سے اڑنے لگا۔ نہ جانے کون سی جگہ تھی، سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ اس کے کانوں میں کوئی کہہ رہا تھا کہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ جاؤ۔ وہ اوپر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے ایک شخص اور ایک عورت کو دیکھا۔ وہ شخص اسے دیکھ رہا تھا، مگر عورت نظروں سے بشیر خواب اجھل تھا۔ عورت پر نظر پڑتے ہی بشیر خان ٹھٹک گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر کوئی عجیب طاقت اسے اپنے قبضے میں کیے ہوئی تھی۔ اس بچے کو لے جاؤ اور اپنا عمل پورا کرو، اس شخص نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عورت سے کہا۔ تو عورت ایک کونے میں بنے کمرے نما کوٹری میں بچے کو لے کر چلی گئی۔ تم چلے جاؤ، اب جب تمہاری ضرورت ہوگی بلا لیا جائے گا، تمہارا جسم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بشیر خان اس شخص کی بات سن کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت خوفزدہ ہوا، نہ جانے کیسا خواب تھا۔ بشیر خان نے سوچا اور حالات کا جائزہ لینے لگا۔ صرف 6 منگل اور تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا، اور پھر دیکھنا ضرور تمہیں اولاد ہوگی، ناگیش بابا نے سکینہ سے کہا جو ابھی ابھی بچے پر عمل کر کے نکلی تھی۔ مگر آپ نے کہا تھا اب یہ عمل وہ شخص ہی کرے گا۔ مگر یہاں تو اچانک ہی یہ بچہ آ گیا، وہ شخص کیوں نہیں نظر آیا؟ یہ سب تم نہیں سمجھ سکتی سکینہ، انسان جب سوتا ہے تو روح اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور ہم نے بشیر خان کی روح کو قابو میں کر لیا۔ اب وہ ہر منگل ہمیں کوئی نہ کوئی بچہ دے جائے گا اور وہی یہ سمجھے گا کہ یہ سب خواب ہے۔ اب تم اس بچے کی لاش کے ٹکڑے کرو اور اگلے منگل تک تم نے یہ گوشت کھانا ہے۔ جاؤ اب اپنے گھر اور اپنا کام کرو۔ سکینہ نے جلدی سے بچے کو شاپنگ بیگ میں ڈالا اور اپنے گھر چلی گئی۔ انسان اور شیطان کی جنگ ازل سے جاری ہے اور آخرت تک جاری رہے گی۔ شیطان کے بہکاوے میں وہی آتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو۔
اور سکینہ کا شمار بھی کمزور ایمان والی عورتوں میں ہوتا تھا۔ سکینہ کا خاوند اشتیاق بہت ہی نیک سے آدمی تھا۔ اشتیاق والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ پوش ایریا میں ایک شاندار کوٹھی میں رہتے تھے۔ سکینہ کے ساس سسر بھی بہت اچھے تھے۔ اس کے ساس روایتی ساسوں سے بالکل الٹ تھیں، مگر پوتا پوتی کی خواہش کسے نہیں ہوتی، اور وہ بھی جب اس کا بیٹا اکلوتا ہو۔ ساس کبھی کبھی کہہ دیتی تھیں کہ تم ہمیں کب پوتا پوتی دو گی۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق میاں بیوی دونوں میں کوئی نقص نہیں تھا، بس قدرت کی طرف سے ہی دیر تھی۔ سکینہ کے گھر میں کام کرنے والی ماسی نے ناگیش بابے سے ملنے کی ترغیب دی تھی، اور پھر ممتا کی طرف نے اسے گناہوں کے دلدل میں اتنا دھکیل دیا کہ اب وہ چاہے بھی تو واپس نہیں آ سکتی تھی۔ ساس بہو پر اتنی نظر تو نہیں رکھتی تھی، نہ ساس کے دل میں کوئی میل تھا، مگر پچھلے ایک ماہ سے بہو رات کو دیر سے گھر آتی تھی تو ساس کے دل میں اچانک سے وسوسے اٹھتے۔ آج بھی جب سکینہ رات کو 1 بجے لوٹی تو ساس جو کب سے اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی بہو کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ سکینہ بیٹی ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ جی امی بتائیں۔ بیٹا اتنی رات کو گھر سے باہر رہنا ایک عورت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ماں جی میں اپنی دوست نائلہ کے پاس گئی تھی اور ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ اچھا اگر کھانا کھانا ہے تو کھا لو اور سو جاؤ۔ اس اشتیاق کو تو گھر کی فکر ہی نہیں ہے، کام میں ایسا مصروف ہوا ہے کہ 2 ہفتے سے پہلے گھر ہی نہیں لوٹا۔ سکینہ جانے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو ساس نے کیا بیٹی یہ شاپر میں کیا لائی ہو؟ کچھ نہیں ماں جی، تھوڑی سی شاپنگ کی تھی۔ سکینہ نے بظاہر تو سکون سے کہا، مگر اس کے اندر ایک طوفان سا ابل پڑا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ساس نے اصرار کیا تو اسے کیا دکھاؤں گی؟ ایک بچے کی لاش کے ٹکڑے؟ اچھا جاؤ بیٹا آرام کرو، ساس نے کہا۔ ساس یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں اور سکینہ نے ایک سکون کا سانس لیا۔ اس نے بچے کا ایک ٹکڑا ابالا اور نمک مرچ لگایا اور کھانے کے لیے منہ تک لے گئی کہ اچانک کراہت کی وجہ سے اسے اکائی آئی اور بھاگ کر باتھ روم گئی، اور الٹی کرنے کے بعد یہ سوچنے لگی کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے گی، اور پھر اسے شیطانی طاقتوں کا ڈر بھی تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ باتھ روم سے نکلی اور وہ پکا ہوا بچے کا گوشت کا ٹکڑا کھانے لگی۔ انہیں کام کے بعد وہ بستر پر سونے چلی گئی۔ طرح طرح کی سوچوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ مہینے کا 3واں منگل تھا جب بشیر نے وہی خواب دیکھا کہ وہ قبرستان سے ایک بچے کی لاش لے کر نکل رہا ہے اور پھر وہی سیڑھیاں چڑھتا ہے اور اسی شخص کو بچہ دے کر واپس آ جاتا ہے۔ بشیر خان پہلے تو خوابوں سے اتنا پریشان نہیں ہوا تھا، مگر اب پریشانی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ دوسرے ہی دن وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کو ساری بات بتائی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور بولا، تمہاری رپورٹس درست ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، مگر ایک بات پوچھوں، آپ صاف صاف بتانا۔ میرے پاس ایسے کیس پہلے بھی آ چکے ہیں جن میں مریض ایک ہی طرح کا خواب بار بار دیکھتا ہے، یا تو وہ منظر اس کی زندگی میں آنا ہوتا ہے یا پھر آ چکا ہوتا ہے، مگر ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں جن کو خواب میں زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو دیکھ کر اس کا اثر اپنے لاشعور میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب انسان سوتا ہے تو اس کا شعور سو جاتا ہے اور لاشعور جاگ جاتا ہے، تبھی لاشعور میں بیٹھے خیالات یا گزرے مناظر اس خواب کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ بشیر صاحب، آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایک واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ بشیر خان نے ڈاکٹر کو قبرستان میں داخل ہونے سے لے کر بے ہوش ہونے تک کی تمام حالت بتا دی۔ بشیر صاحب، بالکل یہی وجہ ہے کہ وہ واقعہ آپ کے لاشعور سے چپک گیا ہے۔ پھر اس نے بشیر خان کو کچھ ادویات لکھ کر دی۔ بشیر خان کلینک سے نکلا اور ادویات کی پرچی پھاڑ دی۔ وہ ڈاکٹر کی باتوں سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے 1 بار نہیں 3 بار یہ خواب دیکھا تھا، بلکہ خود اپنی آنکھوں سے قبرستان والی عورت کو دیکھا تھا۔ بشیر کو ڈاکٹر کی کسی بات پر تسلی نہیں تھی۔ اگر یہ خواب ہی تھا، میں اگر لاشعور سے چکا ہوا تھا، پھر روزانہ نظر آتا یہ خواب۔ اس کے اندازے کے مطابق ہر 7ویں دن یہ خواب آتا تھا اور وہ کسی مختلف قبرستان سے بچے کی قبر کو کھودتا اور نامعلوم پتے پر نامعلوم شخص کو دے آتا۔ وہ سوچوں میں غرق روڈ پر چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک دوست کی آواز آئی۔ بشیر خان آج ڈیوٹی پر نہیں گئے؟ اس کے دوست مختار نے قریب آتے ہوئے کہا۔ محلے میں اس کی سبزی کی دکان تھی جہاں اس کا لڑکا بیٹھتا تھا اور مختار سبزی منڈی سے سبزی لانے تک محدود تھا۔ بس یار تھوڑی طبیعت ناساز ہے، کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لو۔ یار مختار، میرا مسئلہ ڈاکٹر کے بس سے باہر ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ نہیں یار، چھوٹی سی بات ہے۔ بشیر بات ٹالنے لگا۔ یار بشیر، کبھی کہتے ہو چھوٹی سی بات ہے اور کبھی کہتے ہو کہ ڈاکٹر کی بس سے باہر ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ آؤ میرے سامنے، ہوٹل پہ چائے پیتے ہیں اور پھر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ دونوں دوست ہوٹل میں چلے گئے اور چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ بشیر نے ساری بات بتائی۔ بشیر، میرے پاس ایک پیر کا پتہ ہے، ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ وہاں حل ہو جائے۔ مختار، میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا، تم مجھے پیر صاحب کا پتہ دے دو۔ مختار نے
کاغذ پر پینسل سے پتہ لکھ کر دے دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ پیر صاحب صرف دن کو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، رات کو نہیں۔ اگلے ہی دن بشیر پیر نواز صاحب کے استانے پر چلا گیا۔ وہاں کافی رش باری آنے پر وہ اندر جانے لگا تو دروازے کے پاس بیٹھے شخص نے اسے روک لیا۔ کتنی فیس ہے؟ جناب صرف 200 روپے، اور کام نہ ہونے کی صورت میں آپ کو 500 روپے واپس دیے جائیں گے، مگر کام ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ بشیر نے 200 روپے دیا اور اندر چلا گیا۔ اندر ایک سفید داڑھی والا شخص سر پر امامہ باندھے تعویذ لکھ رہا تھا۔ اس شخص نے چہرہ اوپر اٹھایا اور بشیر خان کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ بشیر خان سے پیر صاحب کا چونکنا چھپا نہیں رہا۔ پیر صاحب کی زلفیں کالی اور لمبی تھیں جو امامے سے نکلی ہوئی تھیں، منہ پر لمبی سفید داڑھی تھی۔ بشیر خان اپنا مسئلہ بتانے ہی والا تھا کہ پیر صاحب بولے، تمہارا مسئلہ میں حل نہیں کر سکتا، البتہ تم اصول کے مطابق فیس کے ساتھ 300 روپے اضافے لے کر جا سکتے ہو۔ مگر پیر صاحب آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں۔ بچے ہمیں سب علم ہے، تمہارے خواب تمہیں پریشان کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کے لیے تمہیں تعویذ دیا جائے، کچھ دنوں میں تم خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گے، جاؤ اور سکون سے اپنا کام کرو۔ پیر صاحب کا جواب سن کر بشیر واپس نکلا۔ مایوسی میں اس نے فیس بھی واپس نہ لی اور بشیر گھر آ گیا۔ آج بہت گڑبڑ ہونے والی تھی۔ ناگیش بابا نے سکینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سکینہ روزانہ ناگیش بابا کا چکر لگاتی تھی اور بابا کو اپنے عمل کی رپورٹ دیتی تھی۔ گڑبڑ بابا، اس بشیر خان کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ خواب اسے دکھائی ہی نہیں دیتے بلکہ وہ سچ مچ ایسا کرتا ہے۔ وہ پیر نواز کے پاس گیا تھا مگر وہاں اس کی دال نہیں گلی۔ مگر پیر نواز تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا بشیر کے لیے۔ اب ہمیں اگلے منگل ایسے انتظام کرنا ہوگا کہ یہ خواب والا سلسلہ اس کے ساتھ نہ ہو، ورنہ وہ پھر کسی پیر فقیر کے پاس جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ پیر واقعی ہی پہنچا ہوا ہو اور وہ ہمارے عمل میں رکاوٹ نہ ڈال دے۔ بابا ایسا نہیں ہو سکتا، باقی عمل میں خود ہی کر لوں گی۔ تم پھر بیوقوفوں والی بات کر رہی ہو، اب وہ عمل شروع ہو چکا ہے اور اسی کو ختم کرنا ہوگا جس نے شروع کیا ہے۔ اب اس کی روح نہیں بلکہ اب اگلے منگل وہ خود آئے گا اور صبح اسے یاد بھی نہ ہوگا کہ رات کو وہ کسی قبرستان میں گیا تھا۔ ناگیش کے ہونٹوں پر ایک گندی مسکراہٹ آئی، وہ بابا کی سینے سے لگ گئی اور پھر ان دونوں نے بے تکلفی کی ساری حدیں پار کر دیں۔ دوسرے دن منگل کی صبح تھی۔ بشیر خان خوش تھا۔ ہر منگل اسے خواب آتا تھا، لیکن اس رات اس کو خواب نہیں آیا تھا۔ لیکن اس کی ساری خوشی چند ہی لمحوں میں دور ہو گئی جب اس کی نظر اپنے ہاتھوں اور کپڑوں پر پڑی۔ اس کے ہاتھ اور کپڑے مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے اور ہاتھوں سے کافور کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ یقیناً اب تک جو ہوتا آ رہا تھا وہ خواب نہیں، ایک حقیقت تھا۔ کوئی شیطانی طاقت ہے جو اس سے ایسے گھنونے کام کروا رہی ہے۔ انہیں سوچوں میں غرق بشیر نہانے چلا گیا، نہا دھو کر تیار ہوا اور ڈیوٹی پر چلا گیا۔ دوسری طرف ساس اپنے بہو کے رویے سے پریشان تھی۔ سکینہ ہر منگل رات کو گھر دیر رات سے آتی تھی اور ہر بار اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ ہوتا تھا۔ ساس نے اس بار کا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ معاملے کی جانچ پڑتال کریں گی اور پتہ لگائیں گی کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ شام ہوتے ہی ساس ڈائننگ ہال میں آ گئیں۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی نماز ادا کرنے لگی۔ ساس کو یقین تھا کہ بہو 20 منٹ تک اوپر اپنے کمرے سے نیچے نہیں آئے گی، مگر سکینہ تو جیسے موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ ساس نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو سکینہ گھر سے جا چکی تھی۔ ساس نے اب سکینہ کی واپسی کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ رات 12 بجے رات کو سکینہ واپس آتے دکھائی دی۔ ساس اپنے کمرے کی کھڑکی سے اندر آتے دیکھ رہی تھی۔ جب سکینہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو ساس اٹھی اور سکینہ کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ دروازہ بند تھا۔ ساس نے دروازے پر لگے سوراخ سے آنکھ لگائی تو اندر کا منظر دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکیں۔ ساس کی آنکھوں نے جو دیکھا اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سکینہ کسی بچے کا ہاتھ پکڑے رغبت سے چبا رہی تھی۔ دروازہ کھولو بہو، دروازہ کھولو۔ سکینہ نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے اماں، آپ نے کیوں اتنا شور مچا رکھا ہے؟ مجھے معلوم ہو گیا ہے تم عورت نہیں ایک ڈائن ہو، اور میں اپنے اشتیاق کو ایک ڈائن کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ اشتیاق آتا ہے تو میں تمہارا فیصلہ کرواتی ہوں۔ ساس کا چہرہ تو غصے سے سرخ ہو گیا۔ ساس واپس مڑی مگر سکینہ اپنی منزل کے پاس آ کر واپس نہیں لوٹنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے شاپنگ بیگ الٹ دیا۔ نامولود بچے کے کچے ٹکڑے زمین پر گر گئے اور سکینہ نے شاپنگ بیگ ساس کے منہ پر چڑھا دیا۔ تو میری موت کا فیصلہ کرے گی بڑھیا؟ لے، میں نے تیری موت کا فیصلہ کر دیا۔ سکینہ واقعی ہی ڈائن بن چکی تھی۔ سکینہ کی شکل دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس چہرے کے پیچھے ایک معصوم حسین چھپی ہے۔ ساس نے اپنی جان بچانے کی بھرپور کوشش کی لیکن آخرکار ساس مر گئیں۔ کافی دیر بعد جب اس نے شاپنگ بیگ منہ سے ہٹایا تو وہ بری طرح کانپ سی گئی۔ ساس کی آنکھوں کی بے نور پتلیاں جیسے اسے گھور رہی تھیں۔ سکینہ نے ہمت کر کے ساس کی لاش اس کے کمرے میں پہنچائی
اور اپنے کمرے کو ہر سوراخ سے پاک کیا۔ سب سے پہلے اپنے شوہر فون کیا اور بڑی اداکاری سے ساس کی طبیعت ناساز کا بتایا اور پھر اپنی فیملی ڈاکٹر کو فون لگا دیا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر کو پہلی نظر میں ہی پتہ چل گیا کہ ساس مر چکی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سکینہ نے دوبارہ اشتیاق کو فون کیا اور روتے دھوتے بتایا کہ تمہاری ماں اس دنیا سے گزر گئی ہے۔ دوسری طرف جیسے تیسے منگل قریب آ رہا تھا، بشیر کا خوف بڑھ رہا تھا۔ ایک ماہ سے بشیر منگل کا شکار بنتا آیا تھا، لیکن اب کی بار وہ ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنی موٹر سائیکل میڈیکل اسٹور کی طرف بڑھا دی۔ بھائی جاگنے والی گولی ہے۔ بشیر نے اپنے پلان کو عملی جامہ بنانے کے لیے گولیاں لے لی۔ گھر جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا اور گولیاں کھا لی۔ گولیاں کھانے کی دیر تھی کہ اسے نیند آنے لگی۔ اس نے سر جھٹکا اور گولیوں کے پتے کی طرف دیکھنے لگا۔ سفید رنگ کی گولیاں پیلے رنگ میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ یہ گولیاں کسی رنگ کی تھیں۔ وہ بار بار سر کو جھٹکنے لگا، لیکن وہ نہ چاہتے بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ بشیر مشینی انداز میں اٹھا تو اس کے بھتیجے کے کمرے سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی۔ سورہ ناس کی پہلی آیت کا ترجمہ چل رہا تھا، پھر دوسری آیت پڑھی گئی، پھر تیسری، پھر چوتھی آیت پر بشیر خان ٹھٹک کر رہ گیا۔ قرآن پاک کی میٹھی آواز بشیر خان کے کانوں میں پڑی تو اس کا منہ سرخ ہو گیا، مٹھیاں بند ہونے لگیں۔ وہ خود بخود کھنچتا ہوا بھتیجے کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ رات وہ اپنے بھتیجے سے کہہ کر قرآن پاک کی تلاوت سنتا رہا۔ دوسری طرف پیر نواز صاحب کا استانہ تو کبھی چھٹی کے دن بھی بند نہیں ہوتا تھا، مگر آج بدھ کے دن اس کا استانہ بند تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اچانک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور ایک بھیانک دیونما شخص سامنے نمودار ہوا۔ کہاں مر گیا تھا تو، اور کام پورا کیوں نہیں کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں روحانی چیزوں سے دور رہتا ہوں۔ اسے میں لانے ہی والا تھا کہ کچھ نامعلوم سے الفاظ مجھے جھلسانے لگے اور میں وہاں سے بھاگ آیا۔ میں بار بار وہاں جانے کی کوشش کرتا رہا اور بار بار وہ ناموس سی آواز میرے بدن میں چنگاریاں چھوڑ جاتی ہے۔ ساری رات وہ اس کے کمرے سے نکلا ہی نہیں تو میں کیا کرتا؟ دفع ہو جا یہاں سے، کسی کام کا نہیں تو، پیر نواز نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کے جاتے ہی پیر نواز تہہ خانے میں چلا گیا۔ تہہ خانے میں جگہ جگہ پر بت پڑے۔ ایک بت کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، وہ کالی ماتا تھی۔ پیر نواز اس کے قدموں میں گر پڑا۔ میری زندگی اب تیرے ہاتھ میں ہے ماتا، وہ عمل کسی وجہ سے ادھورا رہ گیا ہے اور میری زندگی خطرے میں ہے، مجھے بچا لے کالی ماتا، مجھے بچا لے۔ پیر نواز گڑ گڑانے لگا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ کالی طاقتیں وقت پڑنے پر اپنا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ یکایک ایک طرف سے نیلی رنگ کا کھولتا ہوا لاوا نکلا اور پیر نواز کی ناک اور کان سے نکلتا ہوا اس کے سارے جسم میں سرایت کر گیا۔ اس کے جسم سے نیلی رنگ آبلے پھوٹنے لگے اور وہ کپڑوں کو پھاڑتا ہوا تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے دل دہلانے والی چیخیں نکل رہی تھیں۔ بشیر خان، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو پل پل موت کے لیے تڑپے گا اور تجھے موت بھی نہیں آئے گی۔ پیر نواز دانت پیستے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا، ایک رجسٹر منگوایا۔ اس رجسٹر میں بشیر خان اور اس کے اہل خانہ کے نام لکھے، اس کے بھائی بھتیجوں کے نام لکھے اور ان ناموں پر کچھ پڑھتا رہا۔ اس نے ملازم سے کہہ کر صحن میں آگ جلوائی اور بشیر خان اور اس کے اہل خانہ پر کی پرچیاں آگ میں پھینکنے ہی والا تھا کہ اس کے سامنے ایک جھماکا سا ہوا اور ایک فقیر ہاتھ میں چھڑی پکڑے نمودار ہوا۔ فقیر بولا، اب بھی وقت ہے، اپنی کرتوتوں سے باز آ جا، شاید تجھے معافی مل جائے۔ پیر نواز غصے سے بولا، تو کدھر سے آیا ہے ڈھونگی، دفع ہو جا یہاں سے۔ نواز، اب مجھے اپنا کام کرنے دے، تو نے بہت گناہ کمائے ہیں، مگر ہر انسان پر توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو ان معصوموں کو ان کے حال پر چھوڑ دے اور اس کی آنکھ کو بجھا دے تاکہ تو خود اس آگ سے بچ سکے۔ بابا، اپنی بکواس بند کر اور دفع ہو جا۔ بابا، میرا کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی پیر نواز نے پرچیاں آگ میں پھینکی اور پاس پڑی اینٹ اٹھائی اور فقیر کو دے ماری۔ اینٹ فقیر کے جسم سے ایسے گزر گئی جیسے وہ ہوا کا بنا ہوا ہو۔ پیر نواز اب جتنی دیر دھوپ میں کھڑا رہتا وہ نیلے آبلے پیر نواز کے جسم سے پھوٹنا بند ہو جاتے۔ یہ طاقتیں جو کبھی پیر نواز کا ہتھیار ہوتی تو آج اس کے خلاف تھیں۔ سورج کی پیلی روشنی پیر نواز کو کالی طاقتوں سے محفوظ کیے ہوئے تھے۔ جیسے ہی سورج ڈوبا وہ استانے سے نکلا، گلی میں سورج کی ڈھلتی دھوپ میں دوڑنے لگا۔ موت کے خوف نے اس کی تمام حساسیت ترک کر دی تھی۔ لاہور شہر پر پتنگوں سے آسمان رنگین تھا۔ دوسری طرف بشیر خان اور اس کے بچے اور بھتیجے پتنگیں اڑانے میں مصروف تھے کہ اچانک اس کے بھتیجے ایک کٹتی پتنگ ڈور سمیت جاتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ پتنگ کو پکڑنے کے لیے بھاگا۔ جیسے ہی اس نے ڈور پکڑی، ایسے لگا جیسے کوئی کرنٹ اس کے جسم میں داخل ہو گیا اور وہ نیچے گر گیا۔
سب اس کی طرف دوڑے۔ اس کی ناک اور منہ اور کانوں سے خون جاری تھا۔ اسے اٹھایا گیا، ہسپتال پہنچایا گیا۔ دوسری طرف سکینہ جب سے ناگیش بابا کے پاس سے آئی تھی بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ پریشانی کے عالم میں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہر منگل اس کا عمل پورا ہوا کرتا تھا، لیکن اس منگل بشیر خان بچہ لے کر اس کے پاس نہ آیا تھا، اور جہاں وہ پریشان تھی تو دوسری طرف ناگیش بابا کا بھی برا حال تھا۔ اس نے 2 دن میں ناگیش کے فلیٹ کے 10 چکر لگائے تھے، مگر ہر بار اسے ناگیش وہاں نہ ملتا۔ سکینہ کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ شاید عمل پورا نہ ہونے کی صورت میں شیطانی طاقتوں نے اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دیا ہو۔ اب وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ تبھی اس کی زندگی نے پلٹا کھایا۔ شروعات ایک الٹی سے ہوئی۔ اشتیاق ماں کی وفات کے بعد باہر نہیں گیا تھا۔ وہ سکینہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے سکینہ کے ماں بننے کی خوشخبری سنائی۔ اشتیاق کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ملازموں کو کہا کہ سب داتا دربار پر چلو۔ داتا دربار پہنچ کر اشتیاق نے لنگر پکانے والے کو 10,000 روپے دیے اور کہا کہ لنگر بھی تقسیم کر دو۔ سب لوگ دربار میں داخل ہو گئے، مگر سکینہ نے ابھی پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ ایسے لگا جیسے آنکھ کی دیوار اسے اندر داخل ہونے سے روک رہی ہو۔ وہ بھاگ کر پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اندر چلو، اشتیاق نے سکینہ سے کہا۔ نہیں اشتیاق، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ تو سکینہ، میں تمہیں اٹھا کر لے چلتا ہوں۔ سکینہ غصے سے بولی۔ میں نے کہا نا مجھے اندر نہیں جانا۔ ٹھیک ہے سکینہ، جیسے تمہاری مرضی۔ اشتیاق اکیلا اندر داخل ہونے ہی لگا تھا، پیچھے سے آواز آئی، بہت خوش ہو بچے، کوئی درویش بابا تھے۔ بچے تیری خوش نصیبی ہے کہ تو اللہ کے دربار میں آیا ہے، ورنہ تو بھی اسی کالی طاقت کی لپٹ میں جاتا جو تیری بیوی کے لیے میں نے دیکھی ہے۔ کون سی طاقت بابا جی؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ بیٹا سمجھ جاؤ گے، بہت لو تم یہ کھا لو۔ درویش نے چند الائچی کے دانے اشتیاق کو دیے اور بولا، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اپنی بیوی کے پاس تب تک نہ جانا جب تک وہ اس بچے کو جنم نہیں دے دیتی۔ بات میں اجازت ہے اگر وہ اس قابل رہے تو۔ آخری جملے درویش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اشتیاق کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے درویش غائب ہو گیا۔ وغیرہ تقسیم کرنے کے بعد وہ گھر لوٹ آیا۔ دوسری طرف بشیر خان کے بھتیجے کی موت ہو گئی۔ بشیر خان کے بڑے بھائی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اس کی بھابھی بار بار بے ہوش ہو جاتی تھیں۔ بھتیجے کے کفن دفن ہو گیا، رات ہو گئی، سب لوگ سونے کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن بشیر خان کا بڑا بھائی گیلی میں بیٹھا گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے بڑے بھائی کی بیٹی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس سے گزر گئی۔ بھتیجے پر نظر پڑی تو اس نے نوٹس نہ لیا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ وہ اس وقت دکھ کی ایسی گہری دلدل میں تھا کہ چاہے کوئی جو مرضی کرے اسے کچھ پرواہ نہ تھی۔ اس کی بھتیجی چلتے ہوئے دادا کے کمرے میں آئی، جس کے ساتھ بشیر خان کے دونوں بیٹے لیٹے ہوئے تھے۔ بھتیجی کے ہاتھ میں تیز دھار سبزی کاٹنے والا چھری تھی۔ سامنے دادا بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے اور دادا کے پہلو میں بشیر خان کا بیٹا تھا۔ بھتیجی نے آگے بڑھ کر بشیر خان کے بیٹے کو اٹھانا چاہا کہ اسی وقت دادا نے کروٹ لی۔ جیسے ہی بھتیجی نے پیچھے ہٹنا چاہا تو کونے سے لگ کر گلاس نیچے گر گیا۔ ایک دم سے دادا اٹھے اور پوتی کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ بیٹا یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور یہ چھری؟ پوتی کے منہ سے مردانہ عجیب سی آواز نکلی۔ یہ بچے مجھے دے دے بوڑھے، تیری باری ابھی نہیں آئی، اگر مجبور کیا تو سب سے پہلے تجھے ماروں گی۔ پوتی کے منہ سے یہ سن کر دادا یہ وحشت طاری ہو گئی۔ اسی وقت اس لڑکی کے پیچھے سے ایک فقیر ظاہر ہوا اور تو نے بولا، جو کچھ بھی کرنا تھا کر لیا، اب ہماری باری ہے، نکل باہر اس جسم فقیر سے۔ نے لڑکی کی چوٹی پکڑی اور زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ لڑکی کے منہ سے مردانہ چیخوں کا طوفان جاری تھا اور پھر ایک دھواں سا نکلا اور ایک کالے بھیانک دیو کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی اثنا میں بشیر خان اور اس کے بھائی بھی کمرے میں آ گئے۔ فقیر نے اس بھیانک 2 نمبر شخص پر کچھ پڑھ کر پھونکا، جس کی وجہ سے اسے چیخنے کی بھی مہلت نہ ملی اور وہ جل کر خاک ہو گیا۔ فقیر بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ سب حیران ہوں گے کہ یہ سب کیا ہوا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس طرف سے میں غافل نہیں تھا، ورنہ اس مردود کا کالا جادو ان بچوں پر بھی اسی طرح حملہ آور ہوتا جس طرح صبح آپ کے چھوٹے بیٹے پر ہوا تھا۔ بابا جی، ہم یہ تو نہیں پوچھیں گے آپ کون ہیں اور آپ ہماری مدد کے لیے کس طرح آئے۔ یقیناً آپ کوئی نیک ہستی ہیں، مگر اس بات کا جواب ضرور دے دیں کہ ہمارے اوپر کالا جادو کون کرے گا۔ ہمارا تو کوئی ایسے دشمن بھی نہیں ہے۔ بچے، تو اس بات کا جواب تمہیں بشیر خان بہتر طریقے سے دے سکتا ہے۔ میں بشیر، تم یاد کرو قبرستان میں جب تم نے اس عورت کو گندے عمل سے منع کیا تھا، وہی نیکی تمہارے گلے پڑ گئی۔ صبح کا حادثہ جو تمہارے بھتیجے کی جان لے گیا، وہ بھی اسی جادو کی پیداوار تھا۔ مگر ظلم خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب پڑتی ہے تو اچھے اچھوں کی باتیں پانی ہو جاتے ہیں۔
बाबा जी, तो क्या ख्वाब जो मुझे आ रहे थे वो हकीकत थे? शुबह एक हकीकत थी और शायद ये अमल तो तुम 7 मंगल तक करते, मगर अल्लाह ताला के पाक कलाम की बदौलत अमल आधे में रह गया, जिसकी वजह से वो शख्स काफी अजाब में ही है और अब वो तुम सब अहले खाना का दुश्मन हो गया है। मगर अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने तुम्हें कब्रिस्तान में देखा था, मैं इसी दिन से तुम्हारे साथ साथ हूँ। मगर बाबा, बाबा, वो शख्स कौन है? बच्चे, इसका एक रूप ख्वाब में था, तुम देख चुके हो, और दूसरे रूप का नाम है पीर नवाज। वो शख्स सुबह के बाद आस्थाने पर बैठकर पीर नवाज बनता है और रात को सिफली अमल का माहिर है। नागेश बाबा के नाम से एक फ्लैट के तो शैतानी अमल से ही करता है, ख्वाह वो आस्थाने में हो या इस फ्लैट में। अब मैं चलता हूँ, और हाँ, सुबह तुम अपने काम पर जरूर जाना। मगर बाबा, घर में जवान मौत, बेटा वो भी अल्लाह की मर्जी थी और ये भी अल्लाह की मर्जी है। एक काम का आखिरी अंजाम रुका हुआ है, इस नेकी काम का अंजाम तुम्हारे हाथों ही होना है। ये कहते हुए फ़कीर बाबा दीवार की तरफ चले और गायब हो गए। फ़कीर के जाने के बाद सब ने बशीर ख़ान को घेर लिया। बशीर ख़ान ने सारा वाक़या सुना दिया। सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अगले दिन फ़कीर की हिदायत के मुताबिक बशीर ड्यूटी पर चला गया। सारा दिन वो इसी कशमकश में रहा कि न जाने कौन सा ऐसा नेक काम है जो इसे करना है, जो इसकी वजह से रुका हुआ है। सारी लाहौर का चक्कर काटती इसकी 3 नंबर गाड़ी टोकल स्टॉप पर आई। इसकी नज़र रास्ते पर थी कि अचानक एक जंगली सुअर इसकी गाड़ी के आगे आ गया। वो भागा हुआ रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। कुचल डालो इसे, कुचल डालो। मुसाफिरों की आवाज़ ने इसे कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। अगर वो ऐसा ना करता तो वो सुअर न जाने किस किस को नुकसान पहुंचाता। बशीर खान ने गाड़ी की रफ्तार तेज़ की। सुअर की गर्दन बुरी तरह से मुड़ी और सुअर की आंखें बशीर खान की आंखों से मिली तो बशीर ने गाड़ी रोक दी। अगर वो सुअर चाहता तो भाग सकता था, मगर वो वहीं रुक गया। बशीर ने एक बार फिर ज़ोरदार झटके से गाड़ी सुअर पर चढ़ा दी। ऐसा करने से अब बशीर खान मुतमईन हो गया, अब वो जानवर मर चुका है। वो गाड़ी से उतरा, मगर कदम बाहर रखते ही एक पुलिस की गाड़ी इसके पास आ रुकी और एक वर्दी नुमा शख्स ने ऊंची आवाज़ से कहा, हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। दूसरी तरफ पीर नवाज दौड़ता रहा, धाप ढलती रही और आखिरकार सूरज डूब गया। गलियों से निकलकर वो सड़कों पर आ गया। हर शख्स इसकी हालत को देखकर कानों को हाथ लगा रहा था। इसका तमाम बदन गर्दन तक झुलसने की वजह से छलनी बन चुका था। नीले मवाद ने इसके चेहरे को नहीं छेड़ा था। इसके मुंह से चीखों का तूफान भी जारी था। कोशिश के बावजूद भी वो चीखों पर काबू नहीं पा रहा था। इसकी वजह से इर्द गिर्द के लोग इसे देखकर तौबा तौबा कर रहे थे। इसे किसी चीज़ का होश नहीं था। नकली दाढ़ी उखड़कर झूल रही थी। वो तो बस धूप की तलाश में दौड़ा जा रहा था। सलमा चौक के पास आकर इसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और वो गड़बड़ा गड़ते ही बेहोश हो गया। इतनी देर बाद उसे होश आया। धूप की हिद्दत महसूस होते ही इसकी आंख खुली। सूरज सर पर था, मगर वो जानता था कि सूरज ना सदा सर पर न ही रहना। इसलिए वो उठा और अपनी हिफाजत की तदबीर सोचने लगा। इसकी चौक अब लड़खड़ाहट थी, कोई तदबीर इसके जहन में नहीं आ रही थी। आखिरकार सूरज ढलने का वक्त आ गया। इसने उफक की तरफ दौड़ना शुरू किया। ओ कर स्टॉप पर वो पहुंचा तो रोड क्रॉस करते हुए इसे गाड़ी अपनी तरफ आती दिखाई दी। गाड़ी की ड्राइवर को देखकर वो हक्का बक्का रह गया। ये तो बशीर खान था, जिसके अहल खाना से समेत इसने बशीर खान की मौत की पर्ची लिखी थी। मगर बशीर खान तो जिंदा था और गाड़ी लेकर इस पर चढ़ रहा था। पीर नवाज ने आंखें बंद कर लीं। बशीर खान ने इसकी जिस्म को दोबारा कुचला। सामने 5 सिगरेट के खोखे पर बैठे लड़कों ने ये हादसा देखा तो जल्दी से हॉली को फ़ोन कर दिया। लम्हों में पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। बशीर खान गाड़ी से उतरा तो एक ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। लेकिन मेरा जुर्म क्या है? एक इंसान को बुरी तरह मार कर तुम कहते हो तुम्हारा जुर्म क्या है? एक मुसाफिर गाड़ी से उतरा और बोला, जनाब, ड्राइवर ने किसी इंसान को नहीं बल्कि जंगली सुअर को मारा है। सब इस बात से हैरान होने लगे। सब मुसाफिर बोल पड़े, हाँ हाँ, हम सब ने देखा है। सब गाड़ी के अगले टायर की तरफ आए, मगर वहाँ किसी जानवर या किसी इंसान या किसी चीज़ का भी नाम और निशान नहीं था और ना ही खून का एक कतरा था। सब हैरान हो रहे थे कि इन्होंने खुद एक जंगली सुअर को मरते हुए देखा है और अब वहाँ कुछ भी नहीं है। जबकि खोखे पर बैठे लड़के और दीगर दुकान वाले भी हैरान थे कि इन्होंने तो, मगर ट्रैफिक अफसर के पीछे खड़े फ़कीर बाबा बशीर को मुस्कुराहट भरी निगाहों से देख रहे थे। थोड़े ही दिनों में बशीर खान की ज़िंदगी मामूल पर आ गई थी। दूसरी तरफ सकीना के यहाँ बेटा हुआ, जो कि टुकड़ों पर मुश्तमिल था, जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी। तो इसके बाद इसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। इसे पागल खाने में दाखिल कर दिया गया और फिर एक माह के अंदर इसका नाता भी इस दुनिया से ख़त्म हो गया। हैप्पी एंडिंग हुई।
امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ افسوس یہ ہے کہ اس واقعے میں 2 معصوم لوگوں کی جان چلی گئی۔ تو یار اس عبرت ناک واقعے سے بہت سارے سبق ملتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شبیر قبرستان میں بیٹھی عورت کو نہ روکتا اور اپنے راستے ہو لیتا تو شاید یہ کہانی نہ بنتی، اور اگر یہ کہانی نہ بنتی تو میں یہ کہانی لکھ نہ پاتا، اور میں کہانی لکھ نہ پاتا تو آپ یہ کہانی پڑھ نہ پاتے، اور آپ یہ کہانی پڑھ نہ پاتے تو آپ اس سے عبرت کیسے حاصل کر لیتے؟ تو کچھ ہوتا ہے اس میں خدا تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے۔ آخری بات، کہانی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ کے کمنٹ پر آپ کا شکریہ ادا ضرور کروں گا۔